اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام را، یہ آیتیں ہیں کتاب حکیم کی، حکمت والی کتاب کی۔ یہ سورہ مبارکہ جو آج ہم شروع کر رہے ہیں یہ سورہ یونس ہے۔ اس سورۃ کریمہ میں قرآن کی حقیقت اور حقانیت، صداقت اور سچائی، قرآن کا معجزہ ہونا اور قرآن کے اعجاز کے بارے میں کچھ تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور تخلیق کائنات کے حوالے سے، زمین و آسمان کے پیدائش کے حوالے سے، اور پھر اس سورۃ کریمہ میں خاص طور پر جو ہے وہ قیامت کے منظر کو کچھ، اور ان کے قیامت کے حالات کو کچھ، اور کچھ اللہ تعالیٰ کی دوسری نشانیاں جن کا تعلق زمین سے، فضاؤں سے، آسمان سے، ان سب کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو اپنی جگہ پر یہ سورۃ کریمہ بھی بہت اہم سورتوں میں شمار ہوتی ہے، جس میں پند و نصیحت، عبرت و موعظت، اور جس سورۃ کریمہ میں دنیا اور آخرت کی حقیقتوں کو کھول کھول کر کے بیان کیا گیا ہے۔ تو یہاں پر ہم پڑھتے ہیں الف لام را، یہ کئی سورتوں کے آغاز میں آیا ہے۔ یہ بھی مخفف ہے اس کا، الف لام میم کا، الف لام را، اور آگے بھی آئے گا۔ یہ آیتیں ہیں حکمت والی کتاب کی، قرآن حکیم۔ یاسین میں بھی کہا گیا نا، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، گواہ ہے یا قسم ہے اس قرآن کی جو حکمت والی ہے، آپ رسولوں میں سے۔ اور یہاں پر بھی یہ بات کہی گئی ہے کتاب الحکیم، حکمت والی کتاب۔ اب حکمت والی کتاب از خود تو کوئی نہیں بنتی نا، اللہ تعالیٰ نے اسے بنایا، حکمت والی کتاب کو اتارا ہے۔ کیا حکمت ہے قرآن میں کہ قرآن تفصیل میں جائے تو ایک آسان کلام ہے تو کلام ایسی بڑی ذات کا جس کے ایک لفظ کو بھی کائنات سمجھنے کی کوشش کرے، جملے کو، تو وہ قیامت تک نہیں سمجھ سکتی۔ لیکن اسی رب نے انسانیت کی پر رحم فرمایا اور ان کی ہدایت کا سامان بہم پہنچایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی غذا کا انتظام زمین میں فرمایا ہے، کھانے پینے کا، اٹھنے بیٹھنے کا، تفریح کا، اور بہت سارے معاملات دنیا میں انسان کی زندگی کی بقا کے لیے رب العالمین نے انسان کو نعمتیں یہ دنیا میں دی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو صرف یہ نعمتیں دے کر کے اگر چھوڑ دیا تو پھر تو انسان اور جانور میں کوئی فرق نہیں رہا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کے روحانی، نورانی، باطنی، دل، سینہ، اندر کے جو اس کے تقاضے ہیں، جو کھانے پینے سے نہیں بنتے بلکہ ان کے لیے ایک اور غذا کی ضرورت ہے، اور وہ غذا ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي۔ اور جب میں اس آدم کے
باڈی میں اپنی روح پھونکو تو وہ اللہ کی طرف سے روح آئی ہے، تو اس کے لیے جب وہ آئی اوپر سے ہے تو اس کے لیے غذا بھی ایسی چاہیے، اور وہ غذا ہے اخلاقی، شرعی، قانونی، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کے ذریعے سے انسان کو عطا فرمائی۔ اب ایک لفظ جو ہے ہمارے ہاں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، وہ ہے روحانیت، کہ بھئی کہو تو بولا اس کے پاس روحانی علم ہے، دوسرا بولتا ہے کہ اس کے پاس روحانیت ہے۔ اب ہمیں تو اس روحانیت کا زیادہ تو علم نہیں ہے، لیکن بس وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی سے اللہ تعالیٰ نے جو روح جانور میں بھی ڈالی، انسان میں بھی ڈالی، لیکن جانور میں جو روح ڈالی اس کو اپنی طرف منسوب نہیں کیا، انسان کے اندر جو روح ڈالی اس کو اپنی طرف منسوب کیا۔ جس طریقے سے آپ کعبۃ اللہ کی یہ چار دیواری اتنی ہے، جیسے یہ کرسی ہے یہاں سے یہاں تک، اس میں کوئی اعلیٰ قسم کے پتھر بھی لگے ہوئے نہیں، کوئی تاج محل کی طرح خوبصورت بھی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنا گھر قرار دیا تو اس کا شرف بڑھ گیا۔ مسجدوں کا شرف بھی اللہ تعالیٰ کے گھر ہونے کی وجہ سے، جو علم اللہ کی طرف منسوب ہے اس کا شرف بھی اللہ کی طرف منسوب ہونے کی وجہ سے۔ تو نفخت فیہ من روحی، اپنی طرف سے جب میں اس میں روح ڈالوں تو اس روح کو اللہ نے اپنی طرف منسوب فرمایا ہے، جیسے بیت اللہ، اللہ کا کوئی گھر نہیں لیکن بیت اللہ کو اپنا گھر قرار دیا، تو یہ شرف ہے۔ اب اس شرف کو جو ہے ہمارے بعض نادان لے اڑتے روحانیت، اب وہ روحانیت کو اس طرح لے اڑتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو روحانی چیزیں آپ کو اس کا پتہ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ کیا شریعت، طریقت اور حقیقت، تو اس سے لوگوں کو گمراہ کرتے، اس سے لوگوں کو گمراہ کرتے۔ تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سوال یہ ہے کہ جب لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے تو ہمارے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات موجود ہے، قرآن موجود ہے، صحابہ کرام کا عمل موجود ہے، ہمیں اس کو دینا ہے۔ انہوں نے کبھی روحانیت کی ایسی کوئی بات نہیں چھیڑی، نہیں کی، اگرچہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ 3 دن سے بھوکا تھا، میرا دل گوارا نہیں کرتا تھا کسی سے سوال کروں، اور ایک ایک کھجور پر جو ہے ہم 2 3 آدمی گزارا کرتے تھے۔ کس طرح کرتے تھے؟ محنت مزدوری کرنے، لکڑیاں کرنے جاتے تھے، اصحاب صفہ شام کو آ کر کے بیچتے تھے۔ تو انہوں نے اس قسم کی کوئی بات نہیں، انہوں نے اس قسم کی کوئی بات نہیں۔ ہمارے ہاں اس کو ایک دھندا بنا دیا گیا، اور مثال کے طور پر روحانی علاج، روحانی علاج کیا ہے ہم تو نہیں سمجھتے۔ اگر آپ چاہتے روحانی علاج قرآن و سنت ہے، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق ہے، یاسین شریف ہے، طٰہٰ ہے، مزمل ہے، علم شریف ہے، قل هو اللہ ہے، تو بس یہ تو عام ہے، شرعی ہے، علوم میں سے ہے، یہ تو سب کوئی جانتا ہے۔ تو اچھا، ہم نے تو یہ اندازہ لگایا ہے کہ میں نے، غلط بھی ہو سکتا ہے، کہ یہ ساری نفسیات ہوتی ہے جو کہ آدمی کو
काबू में कर ले, उसकी नफ्सियात को हिप्नोटिज्म भी होता है, मिसमरिज्म भी होता है, फिर वो समझता है कि इससे मुझे फायदा हुआ। और यही उलूम जो सिर्फ ली, इंडिया में 1 अरब की आबादी है ना तकरीबन हिंदुओं की, वहां भी यही चलता है, रूहानी इलाज उनका भी होता है। तो इन चीजों को जरिए माश नहीं बनाना चाहिए। मुस्तकिल अगर मैं इमामत करता हूं, मुझे वक्त की पाबंदी की सहूलतें देते हैं लोग, किसी को भी, लेकिन अगर कोई मुझसे कोई मसला आकर के पूछे शरीयत का, दीन का, कुरान का, और मैं कहूं कि नहीं इसकी फीस है और इसमें ये लगेगा वो लगेगा, तो फिर तो दीन की दावत कौन देगा? किस तरीके से हम देंगे? अच्छा, ये काम जो है फिर आदमी को न इल्म की तरफ ले जाएगा, न मेहनत की तरफ ले जाएगा, न अमल की तरफ ले जाएगा, ये काम फिर नहीं जाएगा। चले, तो हिकमत वाली किताब से मुराद क्या है? यानी इसकी मिसालें दलाइल से, हिकमत से भरी हुई है कुरान। अगर आम पढ़ा लिखा आदमी इसको पढ़े तो भी उसके लिए को हिकमत मिल जाती। अगर कोई मौर्रिख और माहिर तालीम और फलसफी से पढ़े तो उसको भी कुरान हकीम की तरफ से रहनुमाई मिल जाती। और बहुत सी मीठी अच्छी बातें हैं इसमें कि कुरान ने इंसान के साथ जो माहौल है उस सब को समेट करके उसके सामने रखा है। कुरान कहता है कैफ़ खुलिक़त, तुमने नहीं देखा कि ऊंट को किस तरह अल्लाह ने पैदा किया। वइलल जिबाल कैफ़ नसबत वइलल अर्द कैफ़ सुतत, जमीन को नहीं देखा कैसे बिछाया अल्लाह। तो ये खुलासा है हिकमत वाली कुरान किताब। इसलिए तो आप ताज्जुब करेंगे कि ये अरब के लोग एक तो जिद्दी भी थे, लेकिन थे एक सुखन, हमारी तरह 2 सुखन नहीं थे, वो थे एक सुखन। अगर कुफ्र में थे तो पक्के, इस्लाम ले आए तो भी पक्के, न फिर कुफ्र की तरफ पलटना देखना भी उन्होंने गवारा नहीं। मक्का फतह हुआ, लोगों की जायदादें थी जो छोड़ कर गए थे, मकानात थे, सब कुछ था, लेकिन उन्होंने आंख उठा करके उनकी तरफ नहीं देखा। उन्होंने कहा कि हमने तो अल्लाह के लिए छोड़ा था इनको, हम क्यों दें दोबारा इनको, हमने अल्लाह के लिए छोड़ा। कितनी तकवा थी, कैसा जज्बा था, हमने अल्लाह के लिए इनको छोड़ा। तो ये है हिकमत वाली किताब। ठीक है, इंशाल्लाह फिर आइंदा दर्स में बयान होगा। ये मुझे तो मेरी तबीयत सही नहीं थी कुछ अरसे से, लेकिन आज जब ये कुरान किताब हकीम की बात मेरे सामने आई है ना, तो मैं इस पर 1 घंटा भी अभी बोल सकता हूं अल्हम्दुलिल्लाह, बगैर तकब्बुर के, गुरूर के, कि कुरान के फजाइल और कुरान की हिकमतें, कुरान के दलाइल, कुरान के मौजज़ात, कुरान का एजाज, उसकी आयतों का, उसके तर्जुमे का, उसकी तफसीर का पता नहीं क्या है। हमारी समझ में तो आता है उतना ही जितना अल्लाह तौफीक दे, बाकी ये बालातर है, लेकिन फिर भी हमारे समझाने के लिए आई है किताब, फरिश्तों के लिए नहीं है, हमारे लिए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा रहमना वंसुरना वआफना वअहदिना वहफ़ज़ना वश्फ़िना रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला
النبی الأمی وآلہ وصحبہ اجمعین.